بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی حاجات ہیں۔ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی، بہت سے ذکر و اذکار کیے، لیکن آپ کی وہ حاجات پوری نہ ہو سکی۔ تو جمعے کا مبارک دن ایک ایسا مبارک دن ہے جس دن میں قبولیت کی ایک گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل ہے جو مفتی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی ترتیب، اس کا طریقہ اور اس کے فائدے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا، شرط یہ کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو کہتے ہیں ساعت اجابت، یعنی قبولیت کی گھڑی۔ آپ اللہ کی ذات عالی سے جو مانگ رہے ہیں بشرطے کہ جائز ہو، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اللہ سے جو بھی آپ مانگ رہے ہیں تو آپ جمعے کے دن مانگیں۔ اور کس طرح مانگیں، کیا پڑھ کے مانگیں، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ جمعہ کا ایسا مبارک دن ہوتا ہے، ایسی برکتوں والا دن ہوتا ہے، اور ایسی سعادتوں کا متحمل یہ دن ہوتا ہے۔ اس دن میں انسان خلوص نیت سے، اخلاص نیت سے اللہ کی ذات عالی پر پورا یقین رکھ کر جب اس سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور عنایت کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی خالی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ایک نام کا وظیفہ ہے، وہ نام ہے یا وہاب، اور دوسرا اس کے ساتھ سورہ کوثر ہے۔ اب یا وہاب، اے عطا کرنے والے، اے ہدیہ دینے والے، اے میری مشکلات کو آسان کرنے والے، میری حاجات کو پورا کرنے والے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے جو اٹکا ہوا ہے، جو حل نہیں ہو رہا، اور آپ نے بڑے وظائف کیے، بڑی کوششیں کی، بڑے جتن کیے، بڑی تگدو کی، بڑے تعلقات استعمال کیے، لیکن آپ کا مسئلہ جو کا تو نہیں ہوا، جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کبھی تو مقدمات کا سامنا ہے، کبھی گھر میں فقر و فاقہ ہے، غربت افلاس ہے، کبھی بچے اور بچوں کے رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں، من جملہ گویا کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشانی سے دوچار ہیں، آپ یہ جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ کریں، پھر انشاءاللہ میرے اللہ کی ذات عالی کا کرم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے۔ ہماری یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے، آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمیں کالز کر کے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ہم نے بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، اتنے وظائف کیے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں، لیکن ہمارے کام نہیں بنتے۔ میں آپ کو بڑے ہی پیار محبت سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ وظائف نہ پڑھا کریں۔ جب آپ زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، ان وظائف کی آپ کے اوپر رجت ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں آپ کے اوپر اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام نہیں ہو رہے وظائف پڑھنے سے، تو آپ صدقہ دیا کریں۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ گھر میں سے آپ 1.25 کلو چینی لے لیں، 1.25 کلو چاول لے لیں، 1.25 کلو گندم لے لیں، وہ باہر کیڑے مکوڑے چیونٹیوں کو یا چڑیا وغیرہ کو وہ ڈال دیا کریں، اور یہ صدقہ آپ نے ہر جمعرات کے دن یا جمعۃ المبارک کے دن ادا کرنا ہے۔ جب صدقہ آپ ادا کر دیں گے
صدقے کے بعد جب آپ عمل کریں گے اس کے اوپر رجت نہیں آئے گی، اس کے اوپر بندش نہیں آئے گی، اس کے اوپر کسی قسم کا ریاکشن نہیں آئے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو لہٰذا آج کے دن کا یہ جو عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے صدقہ دینا۔ صدقہ عمل کی طاقت کو ڈبل کر دیتا ہے، عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اس کے بعد یہ جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان 2 نمازوں کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ نماز پڑھی ہے، اس کی برکت ہے، باوضو حالت میں ہے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ پڑھنا کتنی بار ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے، 3 بار اول اور 3 بار آخر۔ تو درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا میں نے عرض کیا بڑا ہی پاورفل ایک نام، یا وہاب، یا وہاب۔ اس میں اتنی تو تاثیر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو، صرف یقین کامل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ، یا وہاب 100 مرتبہ، اور درمیان میں 29 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ یا وہاب پڑھ لیا، 29 مرتبہ سورہ کوثر۔ اب سورہ کوثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 100 مرتبہ اللہ کا پاک اور مبارک اور پیارا نام، اور اس کے ساتھ 29 مرتبہ سورہ کوثر۔ یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی میرا اللہ ضرور اس کو پورا کر دے گا۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کی فضیلتوں کو بھی سمیٹ لیں، اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹ لیں، اور اس مبارک عمل کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی تمام جائز حاجات کو بھی پورا کروا لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔